10 سالہ عمر اور اس کی 7 سالہ بہن زینب ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کے والدین کا انتقال ایک حادثے میں ہو چکا تھا۔ یہ دونوں بہن بھائی ایک پرانے کچے گھر میں رہتے تھے جہاں ان کے پاس زندگی کا سہارا صرف ایک دوسرے کی محنت تھی۔ عمر اور زینب کو زندگی کے بنیادی کام سیکھنے تھے۔ کھانے کی تیاری، پانی بھرنا اور گھر کی صفائی جیسے کام عمر کے لیے نئے تھے۔ ایک دن عمر نے پہلی بار دال پکائی لیکن زیادہ نمک ڈال دیا۔ زینب نے ہنستے ہوئے کہا، "ہم نمکین کھانے کے عادی ہو جائیں گے۔" گاؤں کی ایک مہربان خاتون خالہ جمیلہ کبھی کبھار ان کی مدد کرتی تھیں۔ ایک دن وہ زینب کے لیے کپڑے لے کر آئیں اور عمر کو کھانا پکانے کے آسان طریقے سکھائے۔ دونوں بہن بھائی ان کی باتیں بہت غور سے سنتے تھے۔ عمر اور زینب دونوں اسکول جانا چاہتے تھے لیکن فیس کا مسئلہ تھا۔ عمر نے گاؤں کے ایک کسان کے کھیت میں کام کرنا شروع کیا تاکہ پیسے جمع کر سکے۔ زینب اس دوران گھر کا خیال رکھتی تھی۔ ایک دن جب دونوں سو رہے تھے، باہر سے آوازیں آئیں۔ عمر جاگا اور دیکھا کہ کوئی ان کے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے ہمت کر کے دروازے کے پیچھے سے کہا، "کون ہے؟" وہ شخص صرف ایک بھٹکا ہوا مسافر تھا۔ عمر نے کھیت میں اپنی محنت سے کسان کا دل جیت لیا۔ کسان نے اسے ایک بکری تحفے میں دی تاکہ وہ دودھ حاصل کر سکے۔ یہ بکری ان کی زندگی کا اہم حصہ بن گئی۔ ایک دن زینب بیمار ہو گئی۔ عمر نے اپنے کمائے ہوئے پیسے جمع کیے اور اسے گاؤں کے حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم نے دوا دی اور کہا کہ زینب کو آرام کی ضرورت ہے۔ عمر اور زینب نے گاؤں کے ایک اور یتیم لڑکے علی سے دوستی کی۔ علی نے ان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا اور کھانے پکانے اور کام کرنے میں مدد کی۔ تینوں کے دلوں میں امید کی نئی روشنی جاگی۔ بارشوں کی وجہ سے ان کا کچا گھر گرنے لگا۔ عمر نے علی کی مدد سے دروازے اور چھت کی مرمت کی۔ دونوں بچوں نے مل کر دکھایا کہ ہمت اور اتحاد سے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایک دن گاؤں میں میلہ لگا۔ عمر نے علی کے ساتھ کھانے کی چھوٹی سی دکان لگائی جہاں انہوں نے چنے اور مکئی بیچ کر تھوڑے سے پیسے کمائے۔ یہ ان کے لیے خوشی کا دن تھا۔ زینب نے عمر سے کہا کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ عمر نے اسے پڑھانے کی ذمہ داری لی۔ رات کو لالٹین کی روشنی میں وہ زینب کو کہانیاں پڑھاتا اور اسے لکھنا سکھاتا۔ گاؤں کے کچھ لوگ عمر اور زینب کے حالات کا مذاق اڑاتے تھے لیکن بچوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن علی نے کہا، "ہمیں دوسروں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے، بس آگے بڑھنا ہے۔" عمر نے علی کے ساتھ مل کر کھیتوں میں اتنی محنت کی کہ کسان نے انہیں کچھ زمین دینے کا وعدہ کیا۔ یہ ان کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی اور انہوں نے وہاں سبزی اگانے کی منصوبہ بندی کی۔ زمین پر سبزی اگانے سے عمر اور زینب کو کھانے اور کچھ پیسے ملنے لگے۔ اب وہ نہ صرف اپنا گزارا کر رہے تھے بلکہ دوسرے یتیم بچوں کی بھی مدد کر سکتے تھے۔ عمر، زینب اور علی نے مل کر ایک چھوٹا اسکول شروع کیا جہاں وہ گاؤں کے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ ان کی جدوجہد ایک مثال بن گئی اور پورے گاؤں نے ان کی تعریف کی۔ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے لیکن ان بچوں کی محنت اور ہمت ہمیشہ زندہ رہے گی جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کی ترغیب دے گی۔
تو یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی. آپ فٹافٹ سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.